آگے سنیے، فرمایا کہ جانوروں کو ذبح، پہلے عنوان پڑھوں گا، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا غم کیا جاتا ہے، یعنی طبعی موت سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ کم ہوتی ہے۔ اس کا پہلے ہی جواب دے دیا، مرغیوں پر رحم کرو، تیتر بٹیر پر رحم کرو۔ بھائی ایک چوزے نے مرغی سے کہا، اماں یہ جو ہمیں لوگ کھاتے ہیں نا، ان کے نام کیسے زبردست ہیں، کس کا نام کیا، کسی کا کیا نام، جیسے نام کیسے کاشف اور پتہ نہیں کیا کیا نام، ہمارا نام کیوں نہیں ہوتا؟ مرغی نے ٹھنڈی آہ بھری، بیٹا یہ ہماری قدر نہیں کرتے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام رکھتے ہیں، چکن ٹکا، چکن بریانی، چکن کڑھائی، ہمارے مرنے کے بعد ہماری قدر ہوتی ہے نا۔ اچھا جی، کیا آگے سنے تو صحیح کیا معاملات ہیں؟ اچھا ہے بھائی، جزاک اللہ۔ کیا ایسے ہی تو مجدد نہیں ہوتے بھائی؟ حضرت والا کا جملہ بھی آگے آ گیا، دوبارہ ایک لائن ہے پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا غم کیا جاتا ہے، یعنی طبعی موت سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ کم ہوتی ہے۔ یہ تو حکم طبعی ہے، اور ذوق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اتنی کمی ہوتی ہو کہ مثل نہ ہونے کے ہو، کیونکہ عاشق کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ محبوب کے سامنے گردن جھکے اور اس کے نام پر قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہر چیز کو ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ محبوبان خدا سے ہر شے کو محبت ہوتی ہے۔ ان مقدمات پر نظر کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ ذبح کے وقت قربانی کے جانور کا یہ حال ہوگا، سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے، سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، لوٹنے کی جائے ہے۔ جس وقت جانور کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہوں تو خوشی میں مست ہو جاتا ہے۔ یہی نقطہ ہے اس میں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے، اس سے جانور مست ہو جاتا ہے اور کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کی ایک نظیر بھی ہے کہ شہداء کو خدا کے نام پر سر کٹانے کی خاص خوشی ہوتی ہے اور ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ جنت میں اللہ شہیدوں سے پوچھیں گے کہ کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ کمی ہے، ارے جنت میں کیا کمی ہے؟ اللہ آپ کے نام پر جان دینے کا مزہ یہاں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ دعا ہے کہ میں شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔ کیسے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جانیں دی؟ تو جانور بھی تو اللہ کا ہے نا، جب وہ انسان کی مثال تو جانور کو نہیں دے سکتے، لیکن صرف یہ چیز تو ملا سکتے ہیں نا کہ یہ بھی تو بسم اللہ اللہ اکبر ہو رہا ہے۔ بھائی تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہارا تو جانور نہیں ہے نا، جس نے پیدا کیا اور اب تک اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربانی چلی آ رہی ہے، جانور تو شارٹ ہو جانے چاہیے، ان کی نسل تو ختم ہو جانی چاہیے۔ جب مہنگائی ہو رہی ہے تو ہمارے کرتوت ہے، سورہ روم کی آیت سے پڑھ کر بتائیں کہ مہنگائی، قحط، مشکلات، تکالیف ہمارے ہاتھ کے کرتوت ہے۔ جمعے کے دن چند جمعہ پہلے بیان کیا تھا سورہ روم کی آیتیں پڑھ کر۔ اب بھائی ہر بیان تو دوبارہ نہیں ہو سکتا نا۔ ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ والدہ نے اب تک قربانی نہیں کی تھی اور اب زیور بیچ کر یہ قربانی کی ہے، اور باقی مفتی صاحب نے فرمایا اس طرح واجبہ وغیرہ میں نہیں بتاتا مسائل، یہ کہاں سے اس کا دل آ گیا، تب کیسے اس نے زیور توڑا۔ ایک بات پیارے شیخ کی آئی کہ زیور توڑ دینا اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا، بس بات سمجھ میں آ گئی۔ اور آپ کے مرنے کے، میرے مرنے کے بعد تو ویسے ہی تقسیم ہو جائے گا، تو ابھی اللہ کو ناراض کر کے قربانی نہیں کریں۔ ہمارا گھر چھوٹا ہے تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کیسے عاشق ہیں کہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں قربانی پر قربانی، دیکھتے جتنے پلازا وغیرہ ہیں ان کے سامنے آپ دیکھ لیں، آپ کتنے جانور بندھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کی آسانی دیکھیں کہ گائے میں 7 حصے کر لو، اونٹ میں 7 حصے کر لو، 1 حصہ ڈال دو، بس یہ دیکھو حرام کھانے والے کا حصہ نہ ہو۔ مسئلے پوچھو علماء سے، اور مدارس میں اسی لیے لوگ شوق سے جاتے ہیں کہ وہ تحقیق کرتے ہیں پہلے، اگر جھوٹ بول دے تو اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا، اس کو ڈبل نقصان ہوگا، ایک حرام کا اور دوسرا حرام اور گناہ کبیرہ جھوٹ کا۔ اب آخری بات، چنانچہ اس کی ایک نظیر بھی ہے کہ شہداء کو خدا کے نام پر سر کٹانے کی خاص خوشی ہوتی ہے اور ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ البتہ جانور اپنی مستی کو بے زبان ہونے کی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے بھائی، مگر شہداء کی مستی تو ظاہر بھی ہو جاتی ہے، یعنی دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جانا اور بے تحاشا مارکا میدان جنگ میں گھس جانا ہر شخص کو نظر آتا ہے۔ یہ تو شہادت کے معاملات ہیں جن میں مجاہدی کی لذت ظاہر ہوتی ہے،
باقی خود شہادت کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ شہید کو قتل ہونے پر ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ چونٹی نے کاٹا ہو. کتنے لوگوں نے حدیث پاک سنی جناب؟ سبحان اللہ. میں تو دل چاہتا ہے کہ ان اکابر پر جان دے دے، اور خصوصاً شیخ العرب والعجم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشدی دعوت برکاتہ. واہ 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 واہ. بس اسی طرح جانوروں کو بھی ذبح سے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ چونکہ ان کی آرزو ہے کہ ہم اللہ کے نام پر قربان ہوں، اس وجہ سے ان کی قربانی کر کے ان کو راحت پہنچائی جاتی ہے. بس وہ شخص جاہل ہے جو بے رحمی کے خیال سے قربانی چھوڑتا ہے.